وہ فیصلہ کریں گے جس فیصلے کی توقع لوگوں کو ہم سے ہے، اور انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھا، خادم حسین رضوی صاحب کی جو موت ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے افسوس کیا، دکھ کا اظہار کیا، اور کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو روایتی طور پہ انہوں نے دکھ بھی کیا، تعزیت بھی کی، لیکن وہ دل و دل میں خوش تھے کہ چلو ہمارا جو ایک مشن ہے یا جو اسلام کے خلاف ان کی پالیسیاں ہیں اس کے سامنے جو ایک مضبوط قسم کی دیوار کھڑی تھی وہ رستے سے ہٹ گئی۔ ابھی ہمارے اپنے مقصد میں یا ہمارے مشن میں ابھی ہمارے سامنے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میڈیا میں یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ گردش کر رہی تھیں کہ جی جو خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن ہے اس کا بیٹا لے کے چل سکتا ہے، نہیں لے کے چل سکتا ہے، یا کچھ لوگ جو نیوٹرل قسم کے لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی خادم حسین رضوی صاحب کا بیٹا اتنا نہیں ہے۔ لیکن آج 24 نیوز کو انٹرویو دے کے علامہ سعد رضوی صاحب نے سب لوگوں کی بولتی بند کر دی اور اس نے واضح کر دیا۔ وہ ویڈیو تو میں آپ لوگوں کو اینڈ میں دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ سعد رضوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں جتنے بھی شک و شبوب تھے وہ سب کلیئر کر دیے۔ اس نے اپنا پہلا مشن اور اپنی پہلی جو اس کی کوشش ہوگی وہ اس نے واضح کر دیا۔ جب میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ بھئی جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس میں جو گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے میں اگر گورنمنٹ اس معاہدے سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر تحریک لبیک کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو دوستو، میں نے آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جو ہی یہ معاہدہ ہوا تھا، تحریک لبیک نے فیض آباد دھرنا ختم کیا تھا، تو دوسرے دن ہی نور الحق قادری صاحب نے کیا کیا، بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا کہ بھئی اس معاہدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ اس تاریخ کو انٹرویو دیا تھا جس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو طبیعت تھی وہ اچھی نہیں تھی، ناساز تھی۔ اس ٹائم تحریک لبیک کو معلوم ہو گیا تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی یقیناً معلوم ہو گیا ہوگا کہ حکومت ان کے ساتھ پھر وہی ہاتھ کھیل رہی ہے جو آسیہ ملونہ کے ٹائم کھیلے تھے۔ تو اس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب ہم میں نہیں رہے، 2-3 دن میں وہ سب لوگ بزی تھے۔ تو پہلا ہی جب بیان دیا علامہ سعد رضوی صاحب نے تو اس نے کروڑوں جو عاشقان رسول ہیں ان کے دل ہی جیت لیے۔ خدا کی قسم ہے، جو توقع کر رہے تھے سب لوگ اس سے کہیں بڑھ کر اس نے بیان دیا۔ تو جب وہ 24 میڈیا والے نے، نیوز والے اینکر نے جب سوال کیا کہ بھئی سعد صاحب اگر وہ گورنمنٹ فیض آباد جو معاہدہ ہے اس کی پیچھے ہٹتی ہے تو تحریک لبیک کا کیا رد عمل ہوگا، تو اس نے بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا کہ بھئی دیکھو، اگر گورنمنٹ کو جو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے اس سے پہلے ہماری جو شورا ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر گورنمنٹ ہمارا معاہدے پہ عمل نہیں کرتی ہے تو ہم وہی فیصلہ کریں گے جو عوام توقع کر رہی ہے۔ بہت ہی پوائنٹ والا جملہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو علامہ سعد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم وہ فیصلہ کریں گے جو شورا کا فیصلہ ہوگا، اس نے شورا کا نام لے کر ساتھ واضح کر دیا کہ جو عوام توقع کر رہی ہے۔ عوام کیا توقع کر رہی ہے کہ ہم کو دوسرا علامہ خادم حسین رضوی چاہیے۔ جو خادم حسین رضوی ایک دلیر اور نڈر عاشق رسول تھا، ایسا ہم کو دوسرا چاہیے۔ اس لیے ہم نے علامہ سعد کو منتخب کیا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو اس نے اپنے جتنے چاہنے والے عاشقان رسول ہیں ٹی ایل پی کے، ان سب کو علامہ سعد رضوی صاحب نے واضح پیغام دے دیا کہ میں وہی کرے گا جب میرے اوپر آپ لوگ وہی توقع رکھ سکتے ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر توقع رکھتے تھے۔ تو یقیناً دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس بیان سے گورنمنٹ کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ تو اس کے اوپر عمل کرنے والی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ایف ای ٹی ایف میں آ رہا ہے، جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس 2-3 مہینے بہت مشکل ہے علماء اکرام کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو گرے لسٹ میں نکالنے کے لیے۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے، ابھی بہت سارے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے یا علامہ خادم حسین رضوی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ غیر معمولی صلاحیتوں اس کے اندر تھیں، اس کے اندر جذبہ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نڈر تھے، دلیر تھے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔
اور ہم یہی امید رکھتے ہیں، اور جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ جو توقع رکھ رہے تھے علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر، تو علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنا سب سے پہلا جو نجی ٹی وی کو دیا ہوا انٹرویو ہے اس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جیسا ہی چاہیں گے، آپ جیسے ہی توقع رکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں پورا اترے گا۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ جو علامہ سعد رضوی صاحب ہے وہ عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے۔ وہ نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی خود اٹچ ہے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب بہت سارے اہم فیصلوں میں وہ اس کو شریک کرتے تھے، اس سے مشورہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سعد رضوی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ میں اس کا چیئرمین یا ٹی ایل پی کا سربراہ میں خود نہیں بناؤں، میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور میں انشاءاللہ اس کو بخوبی نبھانا جانتا ہوں۔ تو دوستو ابھی گورنمنٹ کو میرا خیال ہے سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے پہلے بھی دھوکہ کیا ابھی دوسری بات پھر دھوکہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی اگر گورنمنٹ نے فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا تو یہ گورنمنٹ کے لیے میرے خیال میں اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی اس کے پاس 3 مہینے ٹائم ہے، اس کو سیریس سوچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ابھی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہیں انشاءاللہ رکاوٹ ہے، عاشقان رسول ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور اس کے اوپر پورا یقین کرو، اس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ جتنی بھی عاشقان رسول ہیں ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ وہ ایک نوجوان خون ہے، وہ ضرور اپنے جو اس کے والد صاحب تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اس کا جو مشن تھا اس کو بھرپور طریقے سے وہ چلانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوئیں گے۔ دوستو اپنا خیال رکھنا، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ وہ ویڈیو دیکھو کہ اس میں پورا انٹرویو ہے جو علامہ سعد رضوی صاحب ہیں اس نے کیا فرمایا ہے، پھر اس کے اللہ تعالیٰ مجھے حق کے ساتھ سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق دے اور مجھے حضور کے دین کی خدمت کے لیے چن لے، پاکستان کی خدمت کے لیے چن لے، اور منشور دستور جو میرے والد محترم دے کے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ حکومت کے معاہدے کا جو معاملہ ہے انہوں نے ہمارے 3 افراد جو مجلس شورا کے ممبر ہیں ان کے ساتھ دستخط سے وہ معاہدہ طے پایا گیا تھا۔ اگر کوئی حکومت اس بارے میں روگردانی کرتی ہے یا کوئی بھی معاملہ کرتی ہے تو پھر انشاءاللہ مجلس شورا کا اجلاس وقت کے مدت ختم ہونے سے پہلے طلب کریں گے، یا اس کے دوران انہوں نے کچھ کہا طلب کر کے انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے جس فیصلے کی توقع لوگوں کو ہم سے ہے، اور انشاءاللہ ہم حضور کے دین کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت ہر آن حاضر ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ سعد رضوی صاحب موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ اسی منشور پہ چلنا ہے جس منشور پہ ان کے والد گرامی وہاں پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے دعا بھی کی ہے اور آج کے روز رسم کل بھی ادا کی جا رہی ہے داتا دربار میں۔ اس حوالے سے تمام تر کارکنان جتنے بھی ہیں